حضرات محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب کبھی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو پھر وہ اللہ کو فوری طور پر یاد کرتے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ انہیں پتہ ہے کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے کوئی جو گناہوں کو معاف کرے، جو خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر کرے تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے کیا ہوتا ہے جو خطا یا غلطی، اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو مان لیتے ہیں، اس کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں سے یہ جو ٹکڑا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، خام خواہ کی بحث نہیں کرتے۔ جو ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر پیدا ہو، کہ بندے اپنی غلطی کا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انسان خطا نہ کرے، خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ ہمارے جد امجد، ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، اور اس کائنات کی سب سے پہلا جو گناہ ہے اور سب سے پہلی جو نیکی ہے وہ یہی ہے، یعنی سب سے پہلی نیکی بھی یہی ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول بیٹھے، تو جب اس بات پر فوراً احساس ہوا تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، مان لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بخش دیا۔ یہ پہلی نیکی ہے، کائنات کی پہلی نیکی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، مان لینا۔ اور کائنات کا پہلا گناہ بھی یہی ہے، اپنی غلطی پہ اڑ جانا، نہ ماننا۔ شیطان اڑ گیا، ابلیس جس کو کہا گیا تھا سجدہ کرو، اس بات پہ اڑ گیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا موقف ٹھیک ہے، میں تو نہیں کروں گا، اور میں اس بات پہ اڑا ہوا ہوں۔ اب اللہ نے اس کو دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا اس کائنات کا پہلا گناہ ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اس کائنات کی پہلی نیکی ہے۔ اللہ نے اس کی جزا دی، حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا، تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی دوبارہ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو اسی بات کی طرف آج اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے تو خطا ہوتی نہیں، غلطی ہوتی نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، یہ کوئی بھی سوائے پیغمبروں کے، انبیاء علیہ السلام کے، اللہ نے غلطی سے مبرہ نہیں رکھا۔ انبیاء پہ بھی اللہ کا سایہ ہوتا، اللہ کی رحمت کا، تبھی وہ بچے رہتے ہیں، ورنہ شیطان تو ہر دم جو ہر انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فوراً کسی کی غلطی چھوٹی ہو، کسی کی بڑی ہو، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں سوائے فرشتوں کے اور انبیاء علیہ السلام کے کہ غلطی نہ ہو۔ لیکن انسانیت کی معراج یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کر لینا، مان لینا۔ پھر اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، اور اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو اعتراف اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں گناہوں کو برا دیتی ہیں، اور بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ انسان ایسی توبہ کرتا ہے،
اللہ کہتا ہے کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دو. توبہ ایسی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بارہا یہ واقعہ عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے، ہماری تذکیر کے لیے بار بار ان باتوں کو دہرانا پڑتا ہے. ہمارے ایک بہت ہی محترم اور خوبصورت دوست، یہ مسجد کے دونوں لینٹر یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے ڈلوائے تھے. عرصہ دراز سے جرمنی میں رہتے ہیں. کہنے لگے میں ایک دن دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا، تھوڑی لیٹ ہو گیا تو میں نے گاڑی کی رفتار 100 پہ کر دی، حالانکہ اس سڑک پہ جو لمٹ تھی وہ 90 تھی، یعنی 10 کلومیٹر زیادہ کر دیا. 100 کی سپیڈ پر میں جا رہا تھا، مین روڈ تھی، مین روڈ پہ جا رہا تھا کہ سائیڈ روڈ سے ایک چھوٹی گلی سے ایک لڑکی گاڑی کے اندر نکلی اور اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، یکدم سے گاڑی مین روڈ پہ لے آئی. اب ظاہر ہے بریک لگنے کا ٹائم نہیں تھا، 100 کی سپیڈ پہ کہاں بریک لگتی ہے. کہتے پوری زور سے گاڑی ہٹ ہوئی، دھماکہ ہوا اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد رہا کیا ہوا. ظاہر شدید ایکسیڈنٹ تھا. کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا. سارا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بہت شدید چوٹیں تھیں یہ، لیکن شکر ہے کہ جان بچ گئی، بڑے فریکچر سے بھی جان بچ گئی. ہسپتال میں کہتے میں زیر علاج رہا، کافی دیر ظاہر علاج کرنا پڑا، 1.5-2 مہینے گزر گئے. کہتے جب میں ہسپتال سے گھر جانے کے لیے میری تیاری تھی، ہسپتال والے مجھے ڈسچارج کر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا آدمی مجھے ملنے آئے. ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ پکڑا ہوا تھا. اب وہ میرے پاس آئے، انہوں نے سلام دعا کی، میرے پاس بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ جناب جس لڑکی کی گاڑی سے آپ کی گاڑی ہٹ ہوئی تھی، ہم اس لڑکی کے والدین ہیں اور ہم یہ اعتراف کرنے آئے ہیں کہ غلطی ہماری لڑکی کی تھی، آپ کی غلطی نہیں تھی، اور اس ایکسیڈنٹ میں ہماری بیٹی فوت ہو گئی. یعنی اس بڑے حادثے کے باوجود وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ غلطی ہماری بیٹی کی تھی، آپ کی نہیں تھی، کیونکہ آپ تو مین روڈ پہ جا رہے تھے اور ایک سپیڈ پہ جا رہے تھے، آپ کو جانا تھا. جو انٹر ہو رہا ہے گاڑی مین روڈ پر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ کر انٹر ہو، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ٹھہرے پھر انٹر ہو. چونکہ اس نے دیکھا نہیں، پوری سپیڈ سے اس نے گاڑی انٹر کر دی، ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا. تو ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کرتے. یہ مسلمانی والی خوبیاں ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے، اللہ کے رسول یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی غلطی کا اس حد تک اعتراف کیا جائے کہ جوان بیٹی فوت ہو چکی ہے، گاڑی تباہ ہو چکی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اور 2 مہینے تک انہوں نے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ جب یہ بندہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا تو ہم نے جا کے اس سے معافی مانگنی اور اپنا بتانا ہے، اس کو یہ اعتراف کرنا ہے کہ تمہاری غلطی نہیں تھی. معافی وہ اس بات پہ مانگ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کی وجہ سے آپ کو چوٹیں لگیں، آپ کو ہسپتال رہنا پڑا. کہتے میں حیران پریشان تھا کہ کہاں پاکستان اور کہاں یہاں، ہم تو اس بات کے عادی نہیں تھے. اس طرح بھی اعتراف ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا. بہرحال کہتے میں متاثر ہوا اس بات سے. گھر آ گیا، گھر آیا تو مجھے عدالت کی طرف سے خط ملا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیمروں کے ذریعے کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، غلطی دوسری گاڑی کی تھی. آپ کی غلطی صرف یہ تھی کہ آپ اوور سپیڈ جا رہے تھے، 90 کی سپیڈ تھی اور آپ 100 پہ جا رہے تھے، اس کا جرمانہ آپ کو کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جرمانہ ہوا، میں نے دے دیا. وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اور یہ بات صحیح تھی کہ 10 کلومیٹر میری سپیڈ زیادہ تھی. تو یہ میں عرض کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ ہوتا ہے آخری درجے تک اپنی غلطی کا اعتراف. اس کو کہتے ہیں اعتراف کرنا. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں. آپ نے اب ہماری سڑکوں کا حال تو دیکھا ہی ہے. یعنی جو ہی 2 گاڑیاں آپس میں تھوڑی سی بھی اگر لگ بھی جائیں، کچھ بھی نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے پر برس رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی غلطی دوسرے کے گلے میں ڈال دوں.
یعنی ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لو جی میں نے دوسرے کو دبا لیا۔ ہر بندہ اونچی سے اونچی بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے دوسرے کو دبا لیا جی، اپنی غلطی اس پہ ڈال دی، اور اس پہ خوش ہو کے گھر آتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں کہ اللہ کے رب العزت کے رجسٹروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ میرے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ تمہارا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ کے کیمرے جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح ایک اور دوست جو جاپان میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی جا رہا تھا، غلطی سے گاڑی ایک دوسری کے ساتھ تھوڑی سی ہٹ ہو گئی، لیکن میں سڑک پہ جا رہا تھا کہ دو گاڑیاں آپس میں اس طرح ہٹ ہوئی، تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، مجھے پاکستان کی عادت تھی، تو میں ایک تو تماشا دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر، اور دوسرا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح جھگڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑا معمول ہے کہ جھگڑا پھر لازمی ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ خدا اچھا بھی ہو اور وہ معافی بھی مانگ لے، دوسرا پھر بھی نہیں چھوڑتا اس کو، پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اچھا تو معافی مانگی، چلو ٹھیک ہے تینوں ووٹ دبانے ہیں، یعنی کسی صورت معافی نہیں ہوتی، حالت یہ ہے۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بندے گاڑیوں سے اترے، اگلے والا بھی پیچھے والا بھی، اب میں نے سمجھا ایک دوسرے سے الجھیں گے، کہتے بجائے الجھنے کے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، وہ کہے میری غلطی ہے، وہ دوسرا کہے میری غلطی ہے۔ کہتے 5 منٹ تک دونوں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے رہے، اور دونوں نے کہا جی ہماری غلطی ہے، اور یوں خوش اسلوبی سے سلام دعا کر کے رخصت ہو۔ اب یہ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، اجنبی باتیں لگتی ہیں، لگتا ہے کسی اور دنیا کی باتیں، حالانکہ یہ اسی دنیا کی باتیں، یہ بھی اسی دنیا ہے، یہ بھی یہی لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہیں، اسی طرح کے انسان ہیں، صرف وہی تعلیم اور تربیت کا فرق ہے۔ یہ تربیت ہمیں دی نہیں جاتی، گھروں سے یہ بات شروع نہیں ہوتی، گھر سے بھی بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ پتر مار کھار کے نہیں آنی، نہیں غلطی نہیں مننی۔ یعنی ابھی بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا واقعہ ہے، یعنی مسجد کے جو واش روم کا دروازہ جو ہے، ایک بچے نے اس کو چھری لے کر اس کو تباہ کر دیا۔ اب جب ہمارے ایک محترم ساتھی جو ہے ان بچے کے گھر گئے یہ بتانے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ والدین اس کو تسلیم کرتے، الٹا اس کے گلے پڑ گئے۔ اب وہ بچہ جس کو سپورٹ کیا ہے اس عمر میں، اتنا سا بچہ ہے 5-7 سال کا، اب وہ ساری عمر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے سپورٹ ملتی ہے، میرے برے کام پر بھی مجھے گھر سے سپورٹ ملتی ہے۔ اگر برے کام پہ گھر سے سپورٹ نہ ملے تو بچہ اسی دن ٹھیک ہو جائے۔ یعنی آپ کا بچہ دکان سے چیز لینے گیا اور غلطی سے دکاندار نے اس کو پیسے زیادہ واپس کر دیے۔ اب اس میں 2 رویے ہیں، بچہ گھر آئے گا، گھر آ کر خوش ہوا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، بچہ گھر آیا، گھر آ کے خوش ہوا کہ جی لو جی مجھے پیسے دے دیے غلطی سے، تو میں نے اسے کان کو پکڑا اور اسے لے کے دکاندار کے پاس، اس کو واپس کرو، اس نے غلطی کی ہے، تم تو غلطی نہیں کر رہے، تمہیں غلطی کا حق نہیں ہے، کسی اور نے غلطی کی ہے، تمہیں کیا حق حاصل۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ معاملہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اسکولوں کالجوں کا بھی یہی حال ہے، وہاں سے بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ اپنی غلطی نہیں ماننی، اپنی غلطی کو دوسرے کے گلے میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے یہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ آگے کیسے بڑھے؟ جب یہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم پیچھے ہیں، تو پھر ہی آگے چلیں گے نا۔ یہ تو اپنے آپ کو جبرائیل کے مقام پہ سمجھتے ہیں، کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہماری تاریخ تو اس طرح کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یاد آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور عمر تھے، کسی ماں نے اس کے بعد اس طرح کا لال نہیں جلا، منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے میں کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مہر کی مقدار مقرر کر دوں۔ لوگوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، تو انتظامی طور پر چونکہ خلیفہ وقت ہے، تو انتظامی طور پر میں ایک آرڈیننس پاس کروں کہ لوگ اس سے زیادہ مہر
نہ دیں. اس زمانے میں عورتیں بھی جمعہ پڑھا کرتی تھیں. یہ تو ہمارے زمانے میں ہم نے ایک نئی رسم شروع کی ہے کہ ہم نے عورتوں پہ پابندی لگا دی. بازاروں میں عورت جائے، ہسپتالوں میں جائے، مارکیٹوں میں جائے، پارکوں میں جائے، سڑکوں پہ جائے، ادھر گھومے ادھر گھومے، مسجد میں نہ آئے، وہاں فحاشی پھیلتی ہے. باقی کہیں فحاشی نہیں پھیلتی، مسجد میں فحاشی پھیلتی، کیوں؟ فحاشی اپنے ذہنوں کے اندر بسی ہوئی ہے. مارکیٹ میں فحاشی نہیں پھیلتی، وہاں نہیں ہم روکتے عورتوں کو جانے سے. پارکوں میں نہیں روکتے، سڑکوں پہ نہیں روکتے، کہیں اور نہیں روکتے، مسجد میں روکنا ہے، کیونکہ مولوی کی اپنی سوچ گندی ہے، اس کو فحاشی نظر آتی. بہرحال ایک عورت کھڑی ہوئی جمعے کے اندر، مسجد کے اندر. اس نے عمر کیسی بات کر رہے ہو؟ کس کو ٹوکا جا رہا ہے؟ عمر کو ٹوکا جا رہا ہے. معمولی شخصیت نہیں تھی. کہا عمر غلط کہہ رہے ہو، تم پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتا؟ اگر قرآن اس کے خلاف ہے. دلیل دی عورت نے، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ڈھیروں مال بھی عورت کو دے دو تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے. یہ دلیل پیش کی کہ ڈھیروں مال کی اللہ نے شرط لگائی ہے تو تم اس کی پابندی، یعنی اس کو کم کرنے والے کون ہوتے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مجمع کے اندر اعتراف کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی، یہ آیت میرے ذہن سے اتر گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی اور دن رات ہوتی رہتی. ایک تو غلطی وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، تو وہ چھپ کے انسان اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے. اور ایک غلطی وہ ہوتی جس میں دوسرے انسان بھی انوالو ہوتے ہیں، جس کا دوسرے انسانوں پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اس کی غلطی دو طرح سے ماننی ہوتی ہے، اس انسانوں سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں، یعنی مجھے معاف کیجئے گا، یہ بتانا پڑتا ہے، اسی لیے تو لوگ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کب. آپ ذرا صبح نکلیے، میں تو واک پہ جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے ساری یہ پوری سڑک وسیم بلاک کی آگے سب لوگ یہاں پانی کے چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور گارا کر رہے ہوتے ہیں. صرف چھڑکاؤ تو معمولی سا کر دیے، چلو مٹی بیٹھ گئی. اتنا پانی بہاتے ہیں کہ دوسرے کے پھسلنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کو تھوڑی توجہ دلا دیں، میں نے ایک بزرگ تھے ان کو توجہ دلا دی کہ حضرت یہ ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ کو پھسل سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور جب آ گیا صاحب دین والا، بڑے دیکھنے تیرے ہو گیا صاحب والے، ٹھیک ہے جی میں نے بتانا تھا، میں آپ کو بتا دوں. اور واقعی حساب دینا پڑے گا. یہ پانی آپ جو گرا رہے، ایک ایک قطرے کا اللہ کی قسم اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے ان سڑکوں پہ بہانے کی. کیوں؟ آدھے گھنٹے کے بعد وہ مٹی پھر وہیں کی وہیں ہوگی. اور میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ پورا دن وہ صاف رہتی ہے، پاک رہتا ہے وہ گھر، نہیں، مٹی پھر اڑتی رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہو. آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرا، خشک ہوتے مٹی پھر اڑتی. لیکن اگر کوئی اسی وقت وہاں سے گزرتا ہو، پھسل جائے، اس خدا نہ خاصہ اس کا نقصان ہو جائے، تو وہ گھر والا ذمہ دار ہے کہ یہاں تو نہیں، قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا. تو اس طرح کی غلطیاں ہم عام طور پہ کرتے ہیں. یا بازار دیکھ لیں، یعنی دکانیں بنی ہوئی ہیں، آپ کا کام ہے کہ دکانوں کے اندر تک محدود رہیں، لیکن جتنے دکاندار ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، انہوں نے 3 فٹ 4 فٹ جو ہے سڑک آگے سے روکی ہوتی. اب کہاں سے گزریں گاڑیاں؟ یعنی پیرس کے، لندن کے، بڑے ملکوں کے یعنی بازار دیکھیں 20 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. سڑکیں اتنی چوڑی ہوتی ہیں لیکن ٹریفک نہیں رکتی، کیونکہ انکروچمنٹ نہیں وہاں پہ ہوتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 20 فٹ چھوٹی سڑک نہیں، ایسے 20 فٹ چھوٹی سڑک نہیں ہوتی. 20 فٹ چھوٹی سڑک تب ہوتی ہے جب آپ اس کو روک لیتے ہیں تجاوزات سے. ہر دکاندار 3-4 فٹ آگے بڑھا لیتا ہے، اور پھر آگے 2-3 موٹر سائیکل کھڑے ہوں گے، اب کہاں سے گزریں؟ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جن کا ہم اعتراف کرنا نہیں جانتے. ورنہ 20 فٹ جو لندن کی سڑکیں 20 فٹ ہیں، پیرس کی سڑکیں 20 فٹ ہیں، دبئی کی سڑکیں 20 فٹ ہیں، نہیں رکتی ٹریفک، کیونکہ سڑکیں بالکل صاف ہیں 20 سے لے کر دیوار تک.
ان سے ٹریفک گزرنی آسان ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں حکومت نے غلطی کی ہے 20 فٹ سڑک بنائی. نہیں، غلطی ہم نے کی ہے، تجاوزات بنا کے، اپنے کاؤنٹر آگے بڑھا کر، اور غلط طریقوں سے موٹر سائیکل کھڑے کر کے، غلط طریقوں سے پارکنگ کر کے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. صرف مقصود توجہ دلانا تھا کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کبھی ہم اس پہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہمارے گریبان میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے مقام پہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، دوسرا کرے. اور ایک یہ بڑا مرض ہے ہماری قوم میں کہ غلطی ہم سے نہیں ہوتی، دوسروں سے ہوتی. ہم تو پاک صاف نہیں بھائی، سب سے ہوتی، سب سے ہو جاتی ہے. انسان ہے، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کر کے اپنے بابا کو غلطی کا اعتراف کر لے کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اس پہ بات کر لی تو انشاءاللہ حشر سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اور اگر غلطی پہ اڑ گئے تو پھر حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ابلیس کے ساتھ ہوگا. کون اڑا تھا غلطی پہ؟ ابلیس. کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. اللہ نے بتایا بھی کہ ابلیس تم غلطی کر رہے ہو. نہیں میں ٹھیک ہوں. دلیل دے رہا ہے میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں افضل ہوں. دلیلیں اللہ کے سامنے دلائل دے رہا ہے. اللہ استغفر اللہ. اللہ نے بتایا بھی، اپنی غلطی پہ اڑا رہا. تو میرے محترم دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، کیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس پہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، مان لیتے. خدا کے لیے اپنی اپنی غلطیوں کو مانیں. اپنے گھروں کے سامنے جو ہم تباہیاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کا جو گند جو ہم باہر نکال دیں، یہ ہماری غلطی ہے. اس کو مانیے. ہم جو ٹریفک میں جو بلاک کرتے ہیں، غلط پارکنگ کرتے ہیں، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، پانی بہا کے اس کو ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں توڑوانے کے موقع فراہم کرتے ہیں، ہماری غلطیاں ہیں. ہم اس کو مانیے. ہم جو انکروچمنٹ کرتے ہیں، تجاوزات کرتے ہیں، بازاروں کو روکتے ہیں، ہماری غلطیاں ہیں. ہم اس کو مانیں. ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں، ان کو سمجھا کے نہیں بھیجتے کہ مسجد کا حق کیا ہوتا ہے، دوسرے گھر کا حق کیا ہوتا ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. ہم مسجدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مسجدوں کے بل فری نہیں ہوتے. یہ گورنمنٹ مسجدوں کو بل فری فراہم نہیں کرتی، اتنا ہی دینا پڑتا ہے. ہم نے 50 ہزار بل بھرا ہے گرمیوں کے اندر. کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تو بندوبست کر ہی دیتا ہے انشاءاللہ، پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں کسی کو. لیکن اہل محلہ کی بھی ذمہ داری ہے. تو کبھی اس پہ غور کیا کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ بل کہاں سے بھرے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کبھی مان رکھتا ہے ہمارا؟ یعنی اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے میرے اس دوست پر. اس نے کہا کیوں شاہ جی کیوں پریشان ہوتے ہیں، اب بل میرے ذمہ کر دو. اور اس نے 50 ہزار بھی بھرا ہے. لیکن محلے والے نہیں سوچتے کہ ہم جس فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ کے آگے ہوتے ہیں تو اللہ تو بندوبست کر دیتا ہے. ایسا نہیں اللہ نے کبھی میرے مان کو نہیں توڑا، اللہ دے دیتے ہیں. لیکن میں تو صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری. ہم اگر غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.